الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سب طرح کی تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اپنا حرمت والا مکے کو منتخب کیا. وہی سارے جہاں کا پالنہار ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی نے جاندار سے بے جاندار کو نکالنے والا، بے جاندار سے جاندار کو نکالنے والا، حکمت والا، بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے. اسی نے انسانوں کو رہنمائی کے لیے انسانوں میں ہی اپنے نبیوں کو مابعوث فرمایا ہے. سارے نبیوں پر سلامت نازل ہو، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سلامت نازل ہو. میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے مکہ کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں رکھا ہوں. اسی عنوان کو برقرار رکھتے ہوئے اور چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کوشش کروں گا. اس کے بعد مدینہ شریف کی جو فضیلت ہے ان باتوں کو بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان باتوں کو رکھنے اور اس باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی میں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں یوں فرماتا ہے کہ بلا شبہ سب سے پہلا گھر، عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، یعنی کعبۃ اللہ. یہ گھر بابرکت ہے اور تمام جہاں کے لوگوں کے لیے مرکز ہدایت ہے. اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے. جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ امن و محفوظ ہو گیا. اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے وہ خوب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا اس دن سے اس کعبۃ اللہ کا حرمت والا قرار دیا ہے. یعنی اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا ہے، یعنی اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور وہیں پر آدم علیہ السلام کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کا بنیاد ڈالا گیا ہے. تو اسی بنیاد کو پھر چند سالوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دوبارہ تعمیر کیے ہیں، جیسا کہ پچھلے خطبے میں آپ لوگ سن چکے ہیں.
یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کعبۃ اللہ کا تعمیر کرتے ہوئے اور دعا بھی فرمایا، اے اللہ اس گھر کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے لوگوں کو نماز قائم کرنے والے اور حق اور باطل کی تمیز کرنے والے اور تیری عبادت کرنے والے یعنی شرک سے پاک کرنے والے، یہ دعا فرمایا تھا۔ ہماری جو چھوٹی سی خدمت ہے اے اللہ تو قبول فرما لے، تو بہت ہی بڑا مہربان کرم کرنے والا ہے۔ یہ جو پچھلے جمعے میں آپ نے سن چکے ہیں، آج جو ہے بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو ہے عبادت گاہ سب سے پہلی جو تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ ہے۔ اس کا نام پہلے بکہ کہا جاتا، مکۃ المکرمہ کو ہی بکہ کے الفاظ سے بھی اللہ سبحانہ ببکۃ مبارکن کہا ہے، یعنی یہ الفاظ سے بھی اس کو پکارا گیا ہے۔ حرم والا شہر اور حرم اور کعبۃ اللہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اور یہ جو مقام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرماتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو، تمام جہاں کے لوگوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے مرکز ہدایت، یعنی ہدایت پانا چاہتے ہیں تو اس مکے کی نشانیوں کو غور و فکر کریں، اس میں ان لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حنیف اکیلے تھے، عبادت کرنے والے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے علیحدہ شخص تھے، یعنی ان بتوں کو انکار کر کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے شخص تھے۔ تو ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جو توحید کی جو دعوت ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، وہی مرکز مکہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جو تعمیر کیے تھے اس کو دیکھ کر کے لوگوں نے ہدایت پا سکتے ہیں، یعنی مرکز بنا دیا گیا ہے۔ جو شخص اس گھر کے داخل ہوتا ہے وہ امن میں رہتا ہے، جس نے کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے امن میں چلے جاتا ہے، اللہ کے مہمان بن جاتا ہے اور اس میں محفوظ رہ جاتا ہے۔ اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا آخ یہ ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، یعنی مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اور ہر طرح سے اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو وہ فوراً حج کر لے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صحت مند ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں استطاعت دیا، طاقت دیا جانے کا، تو سب سے پہلے حج کیا کرو، تاکہ تمہارا مال چوری ہو سکتا ہے یا آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، یعنی صحت مند آدمی اچھے طرح سے وہاں کے ارکان جو ہے وہ کر سکتا ہے اور دن دولت جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا حق بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو فوراً سب سے پہلے کرنے کی چیز کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا تو حج کر لے، یعنی صحت مند رہنے کے وقت میں ہی کرنا اس کے لیے افضل ہے۔ اگر جس نے انکار کیا وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے لے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اگر عمل نہیں کرو گے تو تم ہی نقصان پاؤ گے، یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی 5 فضائل ذکر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 5 فضائل، پہلی کیا ہے؟ یہ کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل فرمایا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا اللہ کا گھر جو ہونے کا ہے اس کو شرف دیا گیا ہے، جیسا کہ ابو ذر غفاری کا ایک حدیث بھی پچھلے بار میں نے پیش کیا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ گھر بابرکت ہے، یہاں پر برکت اللہ تعالیٰ نے برساتا رہتا ہے۔ وہاں پر کوئی بھی اگر عمرہ یا حج کو جاتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی کس طریقے سے برکت نازل ہوتی ہے۔ تیسری یہ ہے کہ تمام جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے، یعنی ہدایت پانے والے کے لیے وہ مرکز ہے جو کعبۃ اللہ ہے۔ چوتھی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی کھلی نشانیاں ہیں، مثلا زمزم اور صفا مروہ، حتیم اور مقام ابراہیم اور اس کے بعد مزدلفہ اور مینا وغیرہ جتنے بھی ہیں وہاں پر یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ بے شک نشانی میں سے خاص کر کے مقام ابراہیم ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کا تعمیر کرتے وقت اس پتھر پر کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے۔ تو 5واں نشان یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا بن جاتا ہے۔ یہ 5 خصوصیت ہے ان آیتوں کے اندر میں، یہ فضائل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا ہے۔ اور آگے
اللہ سبحانہ و سورہ بقرہ میں یوں فرماتا ہے، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کے جگہ قرار دیا ہے تو ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم کو اور وہاں پر جا کر نماز ادا کرنے والے اور جائے کہ یعنی مقام ابراہیم کو یا جائے نماز بنا لیں. یعنی یہی وہ آیت ہے جب مکہ میں کعبۃ اللہ میں جب 4 مصلے تھے تو اس ٹائم میں عبدالعزیز نے اس کو قائم کیا کہ ایک ہی مصلی ہونی چاہیے، جو ابراہیمی مصلی ہے. اس کے بعد میں سب مصلی کو ہٹا دیا، صرف ایک مصلی قرار دیا گیا ہے. تو یہی وہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ابراہیمی مصلی تم کو دیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی ہے کہ وہ میرے گھر کو جو بھی آئے طواف کرنے والے ہو، اعتکاف کرنے والے ہو یا رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھے. یعنی اس کا پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرمایا ہے. اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مکے کے بارے میں اور جہاں حرمت والا بنائے. بے شک اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن سے حرمت والا قرار دیا ہے جب سے اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور وہ قیامت تک اللہ کی حرمت کے ساتھ ہی حرمت والا رہے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. بیت اللہ کا طواف کی فضیلت. کائنات میں صرف خانہ کعبہ ہے جس کا طواف مشروع ہے، اس کے علاوہ کسی گھر یا کسی قبر وغیرہ کا طواف کرنا حرام ہے. اس کو غور کیجئے کہ صرف بیت اللہ کا ہی طواف کرنا یعنی چکر مارنے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرض کر دیا ہے. جو بھی حج کو جائے گا یا عمرہ کو جائے گا صرف کعبۃ اللہ کا ہی طواف کرنے کا حکم دیا ہے. اور جگہ لوگ جو بھی کرتے ہیں طواف کرتے ہیں، یعنی کسی مزار کا طواف کرتے ہیں، کسی اور جگہ کے طواف کریں، یہ سب اسلام کے اندر میں حرام قرار دیا ہے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہیں زیارت کے لیے جاتے ہیں ثواب کی نیت سے، یہ بھی منع ہے. کیونکہ دنیا میں صرف 3 مقام ایسے ہیں کہ ثواب کی نیت سے جانے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سب سے پہلے کیا ہے؟ یہ کعبۃ اللہ ہے. ثواب کی نیت سے وہاں پر جانے کی نیت کر سکتے ہیں. دوسری جو ہے وہ مدینہ ہے، مدینہ شریف ہے دوسری. تیسرے جو ہے بیت المقدس ہے. یہ 3 مقام پر کوئی بھی انسان ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے. یہ 3 کو چھوڑ کر اگر کوئی اور جگہ بھی سفر کرتا ہے کہ نیت سے یعنی ثواب ملے گا، یعنی کسی پیر کے درگاہ کو جانے سے ملے گا، کسی شیخ مدینہ ولی کا درگاہ جانے سے ہمیں کچھ ثواب ملے گا، ایسے کوئی نیت سے کسی قبروں کا زیارت کرتا ہو یا جا کر کے وہاں پر طواف بھی کرتا ہو، یہ اسلام کے خلاف ہے. صرف طواف کرنا، صرف کعبۃ اللہ کا ہی طواف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور زیارت کرنے کا ثواب کی نیت سے صرف 3 مقام پر ہی کرنے کا حکم دیا ہے. ایک کعبۃ اللہ، دوسرا مدینہ شریف، تیسرا جو ہے بیت المقدس. اس کو چھوڑ کر اور کہیں ثواب کی نیت سے سفر کرنا منع ہے. یہ غور کیجئے اس باتوں کا. اور اس کے بعد مسجد الحرام میں یعنی 3 مسجدیں ہیں جن کی طواف ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، یہ ثواب کی نیت سے صرف 3 مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے مسجد الحرام، مسجد اقصی اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ انہی 3 مساجد کی طرف ہی ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے. ان کے علاوہ کسی اور مسجد یا مزار کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا مشروع نہیں ہے. اور آئیے مسجد الحرام میں نماز کی فضیلت کیا ہے. مسجد الحرم میں یعنی مکہ میں اگر ایک آدمی ایک نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نمازوں کی ثواب ملے گا. غور کیجئے، مسجد الحرام میں ایک نماز دوسری مسجدوں میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے. جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسجد الحرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بار بار زیارت خانہ کعبہ کی توفیق عطا فرمائیں، آمین. اور جگہ سفر کرنے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. آئیے آپ کو پہلے خطبے میں جو بھی بتایا تھا پچھلے جمعے میں، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں. آئیے دوسرا خطبہ آج کا، یعنی مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے ہجرت کی ہے.
مسجد نبی کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد مدینے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی ہجرت کیے، اور صحابہ کرام بھی ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جب آ گئے تو 10 سال وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارے ہیں. اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اسلامی حکومت تشکیل دی جس کے سربراہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یعنی وہاں جانے کے بعد میں اسلامی حکومت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمائے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امیر تھے، بڑے تھے. اور کبائر صحابہ کرام نے مثلا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی اور وغیرہ رضوان اجمعین میں آپ کے مشترین تھے. اور مدینہ منورہ ہی سے اسلامی اور فوجیں بھی روانہ ہوتی تھی. یعنی جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی جنگ کے لیے ہو، کسی مشورے کے لیے ہو، جو بھی کرتے تھے تو مدینے کے ہی علاقے سے کیا کرتے تھے. یعنی مرکز بنا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کیے تھے. وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا اور وہیں سے مشورہ کیا کرتے تھے. اور بشرط شرعی یعنی شریعت کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ زندگی میں ہی نازل ہوئی. یعنی شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب مدینے میں ہی نازل ہے. مکے میں جو ہے توحید اور رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں زیادہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. یہاں پر جو ہے شریعت کے جو احکام ہے، جو احکامات ہے زیادہ سے زیادہ مدینے میں ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی اسی شہر میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں بدفن ہوئے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جانا یعنی مر جانا بھی اسی مدینہ شریف میں ہوا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دفن کیا گیا ہے. یہ ہے مدینہ کی فضائل میں. مدینہ منورہ میں جاہلیت کے دور میں اس شہر کو یثرب کے نام سے پکارا جاتا تھا. یعنی مدینہ کے اور بھی کچھ نام ہے، مدینہ شریف کے کچھ نام ہے کہ پہلے اس کو یثرب کے نام سے پکارا جاتا تھا. نام قرآن و حدیث میں بھی اس عظیم شہر کے کچھ اور نام بھی ذکر فرمایا. یعنی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی نام پکارے ہیں اور حدیثوں میں. المدینہ، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شہر کا نام خود قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، وہاں پر مدینہ کا ذکر. اور طائبت یعنی طائبہ کا نام سے بھی پکارا ہے، یعنی طائبہ. مدینہ منورہ کا یہ نام بھی جو اللہ تعالیٰ نے رکھا، جیسا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ تعالیٰ سمع المدینہ طائبہ. یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے نام طائبہ رکھا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. یعنی دوسرا نام. اور تیسرا نام طیبت. مدینہ منورہ کا یہ نام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، جیسا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ یعنی مدینہ منورہ طیبہ یعنی پاک ہے، اور وہ ناپاک کی کوئی اس طرح چھاڑ دیتا ہے جیسا کہ بٹی چاندی کے زنگ کو چھاڑ دیتی ہے. یعنی مدینہ ایسا شہر ہے کہ حق اور باطل کو الگ کر دیتا ہے. جیسا کہ بٹی میں جب ڈالتے ہیں چاندی ہو یا سونا ہو گلاتے ہیں تو جیسا الگ کر دیتا ہے، ایسے ہی مدینہ منورہ ایمان والے بے ایمان منافق کو الگ کر دینے والی شہر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ کی حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی. اور اس کے بعد الدار، اس کا نام چوتھا نام کیا ہے؟ الدار. مدینہ منورہ کو اس نام سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سورہ حشر کی آیت ہے، اور وہ لوگ جو مہاجرین سے پہلے الدار مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور ان کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے، ان کے پاس جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں. یعنی چوتھا نام جو ہے الدار بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. آئیے مدینہ منورہ کے اور پانچویں نام بھی ایک ہے مضبوط ذرا. مضبوط ذرا یعنی مدینہ منورہ کو مضبوط ذرا بھی کہا گیا ہے، جیسے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں ایک مضبوط ذرا میں ہوں، یعنی باندھا ہوا ایک
ایک مضبوط ہوتا ہے شہر یا کوئی بھی ایک علاقہ ہوتا ہے مضبوط باندھا ہوا اس کو کہتے ہیں. یعنی شرح جو ہے مضبوط ذرا ہے. تو میں نے ذرا کی تعبیر مدینے سے کی ہے. یعنی وہ جو بندش کا جو تعبیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں دیکھے اس کے بارے میں مدینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا. یعنی مدینے کے 5 نام ہمیں معلوم ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے روشنی. مدینہ منورہ کے فضائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ سے بہت ہی محبت کیا کرتے تھے. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مدینہ منورہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں آئے تو اس میں وبال پھیلی ہوئی تھی جسے حضرت ابو بکر اور حضرت بلال بیمار ہو گئے تھے. یعنی جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے اس ٹائم ایک بیماری پڑی ہوئی تھی, اس میں بیمار ہو گئے تھے. ابو بکر صدیق اور حضرت بلال بیمار ہو گئے تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی بیماری کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا, اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال دے جیسا کہ ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ اے اللہ ہمارے ساہ اور مدینے میں برکت عطا فرمائے. یعنی ساہ جو ہے وہاں پر بیچنے کا جو مقدار ہوتا تھا, بیچنے جیسا ہم لوگ کلو بولتے ہیں, کے جی بولتے ہیں, ایسا ساہ بولتے ہیں. ان لوگوں کا جو بیچنے کا جو سسٹم تھا اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساہ میں اور مد میں برکت دے دے اور اس مدینہ منورہ کو ہمارے لیے صحت افراز مقام بنا دے. یعنی یہاں کی بیماری سے دور کر دے, ہمیں صحت عطا فرما دے. بناورہ اس کے بیماریوں کی جوفا کی طرف منتقل کر دے. ایک علاقہ ہے جوفا, ادھر منتقل کر دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مدینے کے لیے دعا تھی. یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور اسی طریقے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس لوٹے تو مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آتی. یعنی جب سفر سے آتے تھے گاؤں کے اندر, وہ بستی کے اندر میں, جب مدینے کی شہر کی جو دیواریں نظر آتی تو اس سے محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز تیز کر دیتے. یعنی جب مدینہ کے انٹری ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے وجہ سے جلدی جلدی چلے جاتے شہر کے اندر میں. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. یعنی مدینہ شریف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کرتے تھے, کیونکہ وہ لوگ انصار تھے. وہ لوگ جیسا کہ ہجرت کر کے آئے جو مہاجرین, ان لوگوں کو رہنے کا, کھانے پینے کا سب کچھ انتظام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت ہی پیار محبت سے ان سے رہا کرتے. انصار مدینہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بے نیاز تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری خاتون اپنا ایک بچہ لے ہوئے آئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو. یعنی ایک خاتون لے کے ایک بچے کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے لیے, کوئی بھی ہو, لانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو. حضرت انس بن مالک سے بھی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خندق کے دن, یعنی جنگ خندق ہوا تھا, اس ٹائم میں بہت بڑا گڑھا کھودا گیا تھا. اس دن انصار مدینے کے لوگوں نے یوں فرمایا کرتے تھے, ہم وہ ہیں جنہوں نے جہاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. جیسے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے ہم لوگوں نے سنا کہ انصار کی جو فضیلت تھی اس کے اندر انصار کے لوگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ میری تکلیف مصیبت میں ہو تو تم لوگ میں مدینہ آنے کے بعد میری ساتھ دینی چاہیے. جو بیعت تھی اس کے بارے میں یہاں پر ذکر آیا کہ انصار کے لوگ یہ شاعری کر رہے ہیں, وہ ہم ہیں جنہوں نے جہاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور ہم جب تک زندہ رہیں گے اس عہد پر قائم رہیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے یوں فرمایا, ان کی جو جواب دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کوئی زندگی نہیں سوائے آخرت کی زندگی ہے, لہٰذا تو انصار اور مہاجرین کی عزت افرازی فرما دے. یعنی دونوں میں پیار محبت کر دے اور ان کو بہت بڑے بلند عزت عطا فرما دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا تھی مدینے کے لوگوں کے بارے میں. یعنی مدینے کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں, جیسا کہ مدینہ منورہ کی حرمت بھی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کو حرمت بتایا, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے
निशानियों के मुताबिक, ऐसे ही मदीने के भी हुर्मत यानी हरम कहते हैं, मदीने को भी हरम के नाम से बुलाया जाता है। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा को हुर्मत वाला और काबिल एहतराम शहर करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हुर्मत वाला करार दिया और मक्का वालों के हक़ में दुआ की, और मैं मदीने की हुर्मत वाला करार देता हूँ जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हुर्मत वाला करार दिया है। और मैंने अहले मदीने के नाप तोल के पैमानों सा और मुद में उस बरकत से 2 गुना ज़्यादा बरकत की दुआ की है जिसकी दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहले मक्के के लिए की थी। ये भी बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। जैसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के के बारे में दुआ की थी, ऐसे ही मैं मदीने के लोगों के लिए मैं भी दुआ करता हूँ, इसको भी अल्लाह ताला हुर्मत वाला शहर बना दे और इनके जो माप वाला सा और मुद होता है उसके अंदर में अल्लाह ताला बरकत दे दे और 2 गुना ज़्यादा बरकत दे दे। तो आप गौर कीजिए, जो भी उम्रा को जाते हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है जिस तरीके से मक्के की तिजारत है उससे बेहतरीन तिजारत जो इलाका है वो मदीने की है। वहाँ का जो तिजारत का सिस्टम ही कुछ अलग है मक्के के सिस्टम के मुताबिक। यानी कहने के मकसद ये है कि जिस तरीके से वहाँ पर कोई भी कुछ भी टैक्सी लेते हैं वो लोग यही कहते हैं कि हरम हरम करके पुकारते हैं। जहाँ पर मदीने में रहेंगे हरम बोलने से मक्का लेके जाएगा, और मक्का में रहकर अगर टैक्सी चढ़ेंगे वहाँ भी हरम हरम बोलते रहेगा। हम लोग को ताज्जुब होगा, हम तो है हरम शरीफ में फिर हरम लेके जाएंगे कैसे बोल रहा है। इसका मतलब यह है कि मक्का से मदीना जाने वाली गाड़ी है, इसलिए वहाँ पर चिल्लाते रहते हैं, आवाज़ देते रहते, हरम 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 कहते रहते हैं, यानी मदीना शरीफ जाने वाले। इसके मतलब यह है कि जैसा मक्के को अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़रिए से हरम शरीफ करा दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने शरीफ को भी हरम करार दिया है, ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे मुहाजिरीन लोगों से, अंसार लोगों से। अल्लाह ताला हम सबको जिस तरीके से अल्लाह ताला ने जिससे मोहब्बत करने की जिसको हरम करार दिया उसी तरीके से ईमान रखें। सिर्फ 3 ही जगह को हम फजीलत समझे, एक हरम शरीफ है मक्का, दूसरा जो है मदीना शरीफ है, तीसरा जो है बैतुल मुक़द्दस है। ये 3 जगह सवाब की नीयत से हम ज़ियारत कर सकते हैं। बाकी किसी जगह में भी, किसी बाबा का शहर हो, किसी बुज़ुर्ग का हो, किसी मस्जिद भी हो, किसी दरगाह हो, कोई भी हो, वहाँ पर अगर हम वो नीयत से सफ़र करेंगे तो अल्लाह के और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो जाएंगे। इसीलिए हमें 3 जगह के ही सवाब की नीयत से सफ़र करने का हुक्म है। अल्लाह ताला हम सबको इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बुज़ुर्ग और अज़ीज़ दोस्तों, पिछले जुमे में और इस जुमे में हरम वाले जो इलाक़े हैं इसके बारे में चंद बातें रखा हूँ कि मक्के में एक नमाज़ पढ़ने से 1 लाख नमाज की सवाब मिलेगा। इसी तरीके से मदीने में जो पढ़ेगा 50,000 की नमाज का सवाब मिलेगा। इस बात को गौर कीजिए कि जिस जगह का हुर्मत उस जगह का है, लेकिन एक नोट करने की बात यह है, उम्रा और हज जो भी इस्तात रखता, ताकत रखता उम्रा करने का या हज करने का, कभी भी उम्रा में हो या हज में हो कोई रुकन नहीं है कि मदीने का, सिर्फ मक्के का रुकन है। नियत करके जाएगा मक्के का, मक्के में तवाफ़ होगा, मक्के में ही आपको मकाम इब्राहिम मिलेगा, मक्के में ही 2 रकात नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, मक्के में ही जमजम मिलेगा। जितने भी अरकान है उम्रा का हो या हज का हो सिर्फ मक्के में ही है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर मक्के को छोड़कर अगर मदीना नहीं जाएंगे तो उसका उम्रा नहीं होगा, उसका हज नहीं होगा। ये नहीं, गलत है। हाँ, वहाँ तक गए, अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ज़ियारत मदीना करना सही है, लेकिन उम्रा में और हज में एक हिस्सा, एक रुकन समझना ये गलत है। सिर्फ रुकन जो है सिर्फ मक्का में ही पूरे रुकन है, चाहे उम्रा करो चाहे हज करो। वहाँ तक जाने के बाद तो नेकी के नीयत से ज़ियारत करना मदीना शरीफ का ये सवाब नीयत है, लेकिन उम्रे का अंदर में उसका कोई हिस्सा नहीं, हज के अंदर में उसका कोई हिस्सा नहीं है। हज करना है तो भी मक्के में ही करना पड़ेगा,
عمرہ کرنا ہے تو بھی مکے میں ہی کرنے پڑے. کوئی رکن ایسا نہیں ہے کہ مدینے بھی کرنا ہو, ایسا کوئی رکن نہیں ہے. اس بات کا نوٹ کیجئے, کیونکہ بہت سے لوگوں کا غلط فہمی ہے کہ اگر نہیں گئے مدینہ تو اس کا حج ہی نہیں ہوا, اگر مدینہ نہیں گئے اس کا عمرہ ہی نہیں ہوا. یہ غلط ہے. ہاں, موقع میں اللہ تعالیٰ نے دیا تو مدینہ کی بھی زیارت کرنا چاہیے. مدینہ میں بھی ریاض الجنہ جو ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے, اور زیارت کر بھی سکتے ہیں, لیکن وہاں جا کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے یا چومنا وومنا کریں گے تو وہاں پر پولیس کا پٹاوٹ مار کے بھگائے گا. جیسے یہاں پر لوگ کرتے ہیں نا, ایسا کریں گے تو وہاں پٹائی ہوتی ہے. ایسا نہیں کرنا. جانا ہے, درود پڑھنا ہے, دعا کرنا ہے, جو کچھ کرنا ہے انفرادی کر سکتے ہیں, لیکن وہ کام نہیں کرنی چاہیے جہاں پر یہاں پر جو قبروں کے پاس ہوتی ہے. ایسا وہاں پر منع ہے, حرام ہے, نہیں کرنی چاہیے. ہاں, کوئی بولا ہے کہ دعا کیجئے, دعا کر سکتے ہیں, ایسا کوئی خبات نہیں ہے. تو یہ چند باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین.